جی السلام علیکم۔ یہ آدھی رات کا ٹائم ہے جی۔ یہ پیزا تھوڑا سا کھا رہے ہیں، دودھ گرم کی ہے وہ کھا رہے ہیں، اور یہ تازہ ترین خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو تازہ ترین خبریں آپ کو، ایران نے تباہی مچا دی، ابنائے ہرمز بند، پٹرول مہنگا ہو گیا، افغانستان میں 32 کلومیٹر تک ہم اندر چلے گئے، امریکہ کا جہاز ڈوب گیا، ایران نے کمال کر دیا، سکول میں تباہی ہو گئی، امریکہ کی غنڈہ گردی، ایران کے وزیر دفاع شہید امیر ناصر زادہ، اور ایک کمانڈر بھی شہید، انٹرنیٹ بند، موبائل بند، اور آخر میں سب سے بڑی خبر کہ نیتن یاہو جو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم، وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر گان، ایران کے سپریم لیڈر ختم ہو چکے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر آپ سے ہم بات کرتے ہیں، تو بالکل تازہ ترین آپ کو خبر بتاتے ہیں۔ ہفتے کا دن ہے اور آپ جاگ رہے ہیں، میں بھی جاگ رہا ہوں، پوری دنیا اس وقت جاگ رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، کیا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو ہم بتاتے ہیں تھوڑے۔ اچھا جی، اب جناب علی اپنی خبروں کا آغاز کرتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہیں خبریں۔ تو خبریں تو بہت ہیں، سب سے بڑی خبر تو اس وقت یہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مسلسل میں ابھی BBC سن رہا تھا، اور دوسرے الجزیرہ اور سارے ہر جگہ یہ نیتن یاہو کے حوالے سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایران اس کی تردید کر رہا ہے، اور ابھی ہمارے جیو ٹی وی پہ بھی یہ خبر آئی ہے کہ جناب کلیم کیا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ اور ان کی رہائش پر 30 بم گرائے گئے ہیں، 30 بم گرائے گئے ہیں آیت اللہ خامنائی کی رہائش پر۔ ہاں البتہ ایران کے وزیر دفاع امیر ناصر زادہ وہ شہید ہوئے ہیں، ایک کمانڈر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے، موبائل بند ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب جب ایران نے تردید کی ہے کہ جناب آیت اللہ خامنائی شہید نہیں ہوئے، تو مزید انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی میت بھی مل گئی ہے، ڈیڈ باڈی بھی مل گئی ہے۔ یہ بھی نیتن یاہو کے حوالے سے بار بار خبر، ایک ہی خبر چل رہی ہے BBC کے اوپر کہ جناب آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ چلیں، یہ تو اب ہم اس کی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایران جنگ میں ایسے ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اگلی خبر کی طرف آپ آئیں۔ اگلی خبر سر یہ ہے کہ ایران نے جتنے میزائل فائر کیے ہیں نا 8 ملکوں کے اوپر، امریکہ، اسرائیل، دبئی، قطر، بحرین، کویت، وہ تو ایک ایک جناب علی، وہ تو ہمارا ٹی وی بھی دکھا رہا ہے کہ کیسے دبئی میں آ کے وہ میزائل گر رہا ہے نشانے پہ، اور کیسے بحرین میں گر رہا ہے، کیسے قطر میں گر رہا ہے، ابو ظہبی میں تو ایک پاکستانی بھی شہید ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مارے گئے ہیں، اس کی بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اسحاق ڈار صاحب نے، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اسرائیل اور امریکی حملے کی مذمت کی ہے۔ ہمارے کچھ یوتھیے لوگ اور کچھ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں جی نہیں، پاکستان درمیان میں سے گزرے گا، یہ وہ، انہوں نے کلیئر کٹ الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تبھی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان فی الحال افغانستان سے جنگ بند کرے فی الحال، اور بعد میں ہم دیکھی جائے گی، اور اس وقت وہ اپنا رول ادا کرے ایران، اسرائیل، امریکہ کی جنگ میں۔ یہ چین کے ساتھ مل کے، روس کے ساتھ مل کے پاکستان بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری تجویز تھی کہ افغانستان سے جنگ بند کر دی جائے اور اس میں وہ رول ادا کرے جی۔ اگلی خبر سر جی، پوری دنیا کو ایک خطرہ تھا کہ ایران جو ہے آخر میں ابنائے ہرمز، وہ ایسا علاقہ ہے جہاں سے سارے جہاز ہو کے جاتے ہیں، سعودیہ کے، دبئی کے، یہ وہ، آپ یہ سمجھ لیں کہ کافی بڑی تعداد میں
وہاں پہ جہاز جو ہے وہ تیل والے جہاز وہاں سے جائے ہیں اور انہوں نے وہ روک دیا ہے. وہ اناؤنسمنٹ خود میں نے سنی ہے. انہوں نے کہا جی یہاں سے اب کوئی جہاز نہیں گزرے گا، نہ دوست ملک کا نہ دشمن ملک کا، بس ہم نے راستہ یہ بند کر دیا ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے اتنا پٹرول دنیا میں مہنگا ہو جائے گا کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے. اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے پہلے ہی پٹرول مہنگا کر دیا ہے 8 روپے. پچھلے 15 پہ ہوا تھا 5 روپے، 8 روپے آج پھر مہنگا ہو گیا. یہ بہت زیادتی ہے. رمضان میں ہی آپ نے یہ چیزیں کر دی ہیں. ابھی تو آج خبر آئی ہے کہ وہاں بنائے ہرمز بند ہو رہا ہے، اور آج ہی آپ نے پٹرول مہنگا کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے، اس کی تو ہم تصدیق کرتے ہیں. تو باقی جناب علی اگلی بات ہم کرتے ہیں. اچھا جی، کویت میں تراویح پڑھانے پہ پابندی لگا دی ہے جی. حکومت نے کہا ہے کہ جب تک یہ جنگی حالات ہیں کوئی بندہ مسجد میں نہ آئے تراویح پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. پورے کویت میں پورے ملک میں، کیونکہ کویت کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ عربیوں کے اوپر پہلی دفعہ حملے ہو رہے ہیں. عربی تو کوئی لڑائی نہیں کرتے. ہاں، کویت عراق کی ایک دفعہ وار ہوئی تھی جب ہم، بہت پرانی بات ہے، لیکن دبئی کے برج خلیفہ کے اوپر حملہ ہوا ہے سر. بالکل ایسے برج خلیفہ ہے نا، ایسے ادھر آ کے ایک میزائل گرا ہے. نہیں تو برج خلیفہ دے بھی ٹوٹے ہو جانے سر جی. کیوں اڈے دیے ہوئے ہیں آپ نے؟ اور اڈوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اڈوں پہ. یہ ذہن میں رکھ لیں، جہاں بھی ان کی فوج رہتی ہے، جہاں جہاز ان کے کھڑے ہیں، جہاں ٹینک کھڑے ہیں، وہاں ایران کے میزائل جا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک طریقے سے جا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. بالکل آگے چلیں جی. ایران میں جو بڑا نقصان ہوا ہے نا سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ 201 بندے جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کا بحری بیڑا تباہ کیا ہے. بڑی خبر ہے. یہ آسانی سے نہیں مانیں گے. اور 200 فوجیوں کو مارا ہے. یہ ایران نے دعویٰ کیا ہے، یہ ایران نے کیا ہے. اور یہ میزائل تو ہم دیکھ رہے ہیں، ایران نے ہزاروں میزائل کر دیے ہیں. اور ان کے وہ وزیر ایک ہیں، اس وزیر کا بیان تھا کہ ابھی ہم نے یہ پرانے میزائل چلائے ہیں، نئے میزائل چلائیں گے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا بھی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سر جی ساری خبریں ہیں اس وقت کی. آدھی رات کو میں آپ کو یہ خبریں دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے کیا جائے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر 32 کلومیٹر تک آگے چلا گیا ہے. اور وہ چوکیاں چھوڑ کے اور اپنے کپڑے چھوڑ کے اور ڈیڈ باڈیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. وہ بالکل 32 کلومیٹر تک اندر آ گئے پاکستان افغانستان کے. یہ بھی تازہ ترین خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. اور اس کے علاوہ وہ وزیر اطلاعات ہمارے تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ان کے کوئی 500 کے قریب بندے مر گئے ہیں، 700 کے قریب زخمی ہیں. یہ تعداد آگے پیچھے ہوتی رہے گی. اور ان کے ٹینک بہت زیادہ تباہ کر دیے ہیں، اور ان کا اسلحہ ہمارے پاس ہے، ڈیڈ باڈیاں ہمارے پاس ہیں ثبوت کے طور پہ. زندہ بندے بھی پکڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو بھاگ نہیں سکتے وہ پکڑے جا رہے ہیں نا. تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے. بہرحال پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس وقت افغانستان سے جنگ بندی کرے اور ادھر بڑے مسئلے میں آئے. ساری خبریں وہی چل رہی ہیں. افغانستان کی پاکستان کی تو خبر آج کل ٹی وی میں چل ہی نہیں رہی آج سے. ٹھیک ہے جی. تو سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہفتے والا دن ہے، اوورسیز والے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. کوئی فون پہ اطلاعات کرنی ہو، کوئی خبر ہو، جہاں جہاں ہمارے قانونی ٹی وی کے نمائندے ہیں، کویت میں ہیں، اردن میں ہیں، عراق میں ہیں، جہاں جہاں یہ حملے ہوئے ہیں، دبئی میں ہیں، وہ ہمیں ریت کا رپورٹ کر سکتے ہیں اور خبر بتا سکتے ہیں. وہ خبر ہم انشاءاللہ چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو. منصف اوان اور قانونی ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، لازمی سبسکرائب کریں.
اور اس کو لائک شیئر بھی کریں. تھینک یو جی. اللہ حافظ.